پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہاں سے دیے گئے بیانات اور پھر جو رد عمل اور جواب آ رہا ہے, کیونکہ آج جب قومی اسمبلی اور سینٹ کے فورم پر گفتگو ہوئی تو جو ساتھ کے دوسرے جماعتوں کے سیاسی رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا جو کچھ 8 ستمبر کو کیا یہ اس کا رد عمل تھا, یہ آؤٹ کم تو ہونا ہی تھا. اسی معاملے پر اگلا سوال رکھیں گے. سوال اس طرح سے ہے, پانی سر سے گزرنے لگا بانی پی ٹی آئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں. آج گنڈا پور کے حمایت اسٹیبلشمنٹ سے ہر طرح کی بات چیت کے دروازے بند. کیا بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں انقلاب کی راہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ انقلاب کا لفظ یہاں ہم نے لکھا تو ہے, لیکن آپ کو یہ کہہ دیں کہ اس سے مراد یا مطلب ہمارے خیال میں انقلاب جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تقریب کا ہے, ہم نے اس کو جو یہاں پہ استعمال کیا ہے. افتخار صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا اور آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان, اس پہ تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. 21 ستمبر کو لاہور کے اندر موبلائزیشن کا اس نے اعلان کر دیا. اس نے کہا میں بات نہیں کرنا چاہتا اسٹیبلشمنٹ سے, یہ بالکل آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا راستہ بالکل بند ہے اور میرا نمائندہ یہی ہے جو آپ نے سنگجانی میں دیکھا, یہ ہے میرا نمائندہ. اب آپ انقلاب کی بات کر رہی ہیں, بھائی خدا کا واسطہ ہے انقلاب آنا چاہیے عوام کی بہتری کے لیے, ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے. نوجوان جو لاکھوں کی تعداد میں روزگار کی تلاش میں ہے, انقلاب آنا چاہیے ان کی تربیت کے لیے. وہ یہی چاہ رہے ہوں گے شاید, ان کو ہنر سکھائیں. اگر یہ چاہ رہے ہیں تو 100 بسم اللہ, اس انقلاب کا آغاز 21 ستمبر سے لاہور سے شروع کریں اور اعلان کریں کہ کہاں پہ ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے کھول رہے ہیں ادارے, کتنا پیسہ لگانے کو تیار ہیں. اور اس کو چھوڑیں, خیبر پختونخوا میں اعلان کر دیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں اس سال 10 لاکھ نوجوانوں کو ان کے ایسے کام سکھا دیں گے کہ ان کو بیرون ملک نوکریاں ملیں, باعزت روزگار ہے. یہ ہے انقلاب میرے لیے. میرے لیے انقلاب ہے اشرافیہ کا خاتمہ. ان لٹیروں سے ان کی جو دولت ہے جو نجائز ذرائع سے اکٹھی کی گئی ہے, میں کمال ہو گیا. یہ ایک آدمی کی میں نے داڑھی دیکھی, وہ اپنا ایس ایچ او ہے, 100 کروڑ روپے کا مالک. کتنے کا؟ 100 کروڑ روپے کا مالک. کچے میں اس کی ڈیوٹی تھی. ہزارہ ایکڑ کا مالک, ہزارہ ایکڑ اس نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی. اور بھائی ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آپ انقلاب لانا چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اگر آپ لوگوں کو گالی دینا چاہتے ہو, آپ کو لگتا ہے آج 10 ستمبر سے 21 ستمبر کے 11 دنوں میں وہ تبدیلی آ جائے گی؟ میں بھی گنڈا آ سکتی ہے. گزشتہ کافی گھنٹے وہ نہیں تھے تو میں بھی کوئی تبدیلی آ گئی ہوگی. ممکن ہے نا, وہ لوگ پوچھیں نا کہ چنا کتنا گزاری ہے رات میں, تو ممکن ہے اس رات میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہوں, غربت کے خاتمے کے لیے, کرپشن کو روکنے کے لیے, بہتر گورننس کے لیے, اپنے جو وزراء ان سے ناراض ہیں ان کو منانے کے لیے. یہ بھی تو انقلاب ہو سکتا ہے نا. آپ ایسے انقلاب کو کیوں نہیں مانتی؟ آپ کا انقلاب ہے خون کا, گردن کٹے ہو, گولیاں چل رہی ہوں, تھانے لوٹے جا رہے ہوں, بینک لوٹے جا رہے ہوں, لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہو. آپ نے دل کی بات ہی میری بات کہہ کے رکھ دی ہے. خدا کا واسطہ ہے, ہم ایسا انقلاب نہیں چاہتے. ہم عوام کی بے روزگاری کے خلاف انقلاب چاہتے ہیں, ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے انقلاب چاہتے ہیں, ان کے لیے اچھے اسپتالوں کے لیے انقلاب چاہتے ہیں, ان کے لیے وہ انقلاب چاہتے ہیں جو ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئے. درست. حسن نثار صاحب, اب تک یہ کہا جاتا رہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے, طاقت اختیار سب ان کے پاس ہے, حکومت کو تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, فارغ ہے حکومت. آج کہتے ہیں جی 6 لوگوں کو کہا تھا کہ بات چیت کی اجازت ہے, آج سے سب کچھ بند کر دیا ہے, کہ ہمیں دھوکہ مل گیا ہے, کہ ہمیں تو پیار اور محبت بھی سچا نہیں ملا. تو اب چاہ کیا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ اب اگر بات چیت کسی سے بھی نہیں ہونی تو پھر کیا انقلاب آ جائے گا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ٹین ایج کو تو کئی سال بیت گئے. اب انقلاب کی بات عام طور پہ جہالت کی بات ہوتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, انقلاب کو ہم جیسی نیم خواندہ قومیں خام خواہ گلوریفائی اور رومانٹیسائز کرتی ہیں, حالانکہ انقلاب کی جو ریئل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرانے ظالموں کو ریپلیس کر کے نئے ظالم لانچ کرتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ, ہماری اپنی بھی یہی ہے. خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا, یزید نے جنم لیا. بنیادی طور پہ انقلاب نہیں, یہ ایولیوشن ہے. ادروائز اللہ کے کارخانے میں تو سبھی کچھ ممکن ہے نا. بچہ ہوتا ہے معصوم رحم مادر میں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے. پھر ایک پروسیس ہے,
اولاد چاہے سیمسن کی ہو یا رستم کی ہو یا ٹارزن کی ہو، فرضی کردار ہے بے شک، تو وہ ظاہر ہے وہ بلوغت میں تو بلوغت کی عمر میں آئے گا نا. تو ایولیوشن ہیومن سوسائٹی میں اس کو ڈیولپ کرنے میں اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں. جس کی بھی اولاد ہوگی وہ بلوغت کی عمر میں ہی بالغ ہوگا. ٹھیک ہے. بچپن سے لڑکپن سے گزر کے پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، پھر موت، ایک سائیکل ہے. سو انقلاب تو اسٹوپڈ چیز ہے، یہ احمقوں کی زبان ہے، جان کی پڑھے لکھوں کی نہیں ہے. جان کی امان پاؤں. تو بھائی کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں سیاست میں انقلاب کی راہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال بھی تو ہے، اس کا بھی کوئی جواب دے دے یار. یار میرا تو کوئی واسطہ یا تعلق رابطہ نہیں ہے، تہاڈا ہے تے تسی وہ کو پتہ کر لو. چلیں جی، میں تو ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا انہوں نے ہوں. ایکڈیمک بات کی، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں. اسٹیٹمنٹ سامنے رکھے تھے. ایک بریک لے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابصار صاحب، آپ کی نظر سے بھی بیان گزرا ہوگا جو آج کا تازہ ترین ہے بانی پی ٹی آئی کا. آپ کے خیال میں جلسے کے بعد یہ جو آج کا بیان ہے اور پھر وہ جہاں کہتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اب کوئی مذاکرات کی بات ہے یا انہوں نے واقعی میں مذاکرات کے دروازے بند کر دیے، وہ دروازے جو کھلے نہیں تھے؟ تو سیاسی مستقبل کیا ہے اور کیا پھر ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے؟ کے پی پاس بچ جائے گا یا ساری سیاسی سپیس شرنک کرنے کی طرف پی ٹی آئی بڑھے گی؟ دیکھیں، سیاسی سٹیج شرنک کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے. بہرحال انہوں نے مذاکرات کا دروازہ، وہ میں ایک میم دیکھ رہا تھا کہ دروازہ بند کیا، نیچے سے سارا کھلا، اوپر سے بند ہے. تو ایسا ہی بند ہے. وہ ہر وقت مذاکرات پہ تیار ہیں جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق تو، لیکن شاید دوسری طرف تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف ثبوت اتنے آ چکے ہیں کہ اب اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات ویسی جو ایک جنرل پرنسپل ہے ہمارے ملک کا، ماضی میں بھی دیکھیں، جب تک سزا نہیں ہو جاتی کوئی کنفرم ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ہو کر، تب تک کوئی معاملہ طے نہیں ہوں گے، اگر کوئی ہونے ہیں تو. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے جو میں تاریخ کو پاکستان کی کو جانتا ہوں. جو بھی بات چیت شروع ہوگی نا، وہ سزا کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں. اگر سب کچھ بعد میں ہونا ہے تو فی الحال جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، آپ کے خیال میں دباؤ جو ڈال رہی ہے، اس دباؤ سے بھی کچھ نکلنے والا نہیں ہے؟ تو گنڈا پور صاحب جو ایک لنک ہے درمیان میں، وہ کس کی طرف سے کس کے لیے کھیل رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اصل میں عادتیں ماضی کی ان کو پڑی ہوئی ہیں کہ گالی نکالو، ٹارگٹ کرو، پریشر ڈالو اور اسی طرح آگے بڑھتے جو آپ کے کام تو فیض نے اور باجوہ نے کرنے تھے. اب یہ سچویشن نہیں ہے. اب کے پی میں کام بھی خود کرنے پڑ رہے ہیں. پوری آپ کی جو ممبران کی تعداد، ان کو ادھر ادھر جانے سے بچانا، سب کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے. پیسہ بھی خود ہی اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے اب وہ پریشر تو پتہ نہیں ڈل رہا ہے نہیں ڈل رہا، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ مزید جو زبان کا استعمال ہے اور جس طرح کے وہ ان کی کاروائیاں ہیں، اس میں جو اس کے ساتھ مکس چیز ہوئی ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس پہ کیش کر وہ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا، جو اس پہ پل رہا ہے، یہ بیکٹیریا ہے جو پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروایا ہے. نفرت پہ پلنے والا بیکٹیریا. پازیٹیوٹی پہ نہیں، محبت پہ نہیں کہ ہم محبت دیں گے، ہم ترقی لائیں گے، ہم یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس کو لٹکا دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کو غصہ بیچا جا رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، اور لوگوں کے غصے کو ہی شاید استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. زیغم صاحب، اب ایک تو بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گفتگو کی اس میں تو انہوں نے بڑا اس کے ساتھ سب سے گفتگو، سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، اپیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں، ہماری بات سنیں، سب کو ہی کہا ہے انہوں نے. مگر وہاں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دے دیا ہے. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر جلسے کی اجازت دے دی تو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اداروں کے خلاف زہر اگلیں گے؟ عمران خان صاحب کی جماعت سے ہر بات 2 3 صورتوں میں کیوں آتی ہے؟ ایک حتمی طور پر آپ اتنی مشکل میں ہیں، مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں یا مسئلے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ 2 گھنٹے کے فرق سے بیان ہے دونوں کے، سیکرٹری جنرل کا اور بانی کا. جی میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل بننا پی ٹی آئی کا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا،
خود پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھی بات ہے. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, پھر آپ نے کسی دن کہہ دینا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. بھلا کوئی کتنا بھی سین ہو, اگر وہ چاہیں تو وہ فارغ ہے, بالکل ہی فارغ ہے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھی بیٹھے ABCD. بدقسمتی سے زرداری پیپلز پارٹی ہیں اور پیپلز پارٹی زرداری ہے, نواز شریف مسلم لیگ ہیں اور مسلم لیگ نواز ہے, خاندانی اور ذاتی ملکیتیں ہماری پارٹیاں ہیں, جمہوری ادارے نہیں ہیں. تو جس دن عمران خان چاہیں گے سلمان اکرم راجہ اپنی تمام قابلیت, صلاحیت, اہلیت کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوں گے, اپنی وکالت کر رہے ہوں گے, اور تمام جماعتوں کے تمام قابل رہنماؤں کے بارے میں یہی بات ہے. خاندانی اب آپ کی رائے اس بات پر کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے سب دروازے بند کر کے انقلاب لانا ہے, یا بقول سلمان اکرم راجہ سب سے بات کر کے نظام کا حصہ بننا ہے, کرنا کیا ہے؟ میرے خیال میں انہیں وہ کرنا چاہیے جو سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے عائشہ, دنیا میں اس وقت 2500 ایٹم بم موجود ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنے ہیں. ان میں سے کوئی ایٹم بم استعمال نہیں کیا کسی نے. اس میں سے 6000 ایٹم بم جو ہیں وہ روس کے پاس ہیں, جس کو ناراضگی بھی بہت ہے, جو ٹوٹ بھی گیا لیکن بم استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بم جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے, چلانے کے لیے نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کی اس بات کی, عمران خان کی اس بات کی, کہ وہ پہلی بال پر ہی ایٹم بم پھینکتے ہیں. گرم مزاج ہے نا, حسن صاحب نے ابتدا میں بتایا تھا. وہ سنبھال جی بس یہ گرم مزاجی آپ اس کو کہہ لیں, یہ ان کا فاسٹ بولر ان کو کہہ لیں. دیکھیں سن زو جو بہت دنیا کے مانے پرمانے پرانے اسٹریٹجسٹ ہیں چائنا کے, انہوں نے کہا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو اس وقت طاقت سے زیادہ دانائی پر وزڈم پہ انحصار کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے سامنے خود اپنی مثال ہے. ان کے لیے جو آسانیاں آئی ہیں, جو رستے آئے ہیں, وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے آئے ہیں. ٹھیک, وہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے نہیں آئے. مگر زیغم صاحب پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے نا, آپ کی گفتگو خود کنکلوڈ کر رہی ہے, جب بانی پی ٹی آئی ہی سوچیں گے اور کریں گے, اور پھر وہاں پر آ کے جب آپ عقل اور وزڈم کی بات کریں کہ اس حساب سے اسٹریٹجی ہوگی, وہ دکھ نہیں رہی ہے, تو پھر تو بام کوئی لگے گا سب کچھ جا کے. ابھی تک نہیں دکھ رہی ہے, ابھی تک نہیں دکھ رہی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر جانے کا اس وقت راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو گفتگو کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. چلیں جو ہمارے باخبر لوگ ہیں, جی دیکھیے جیسے بھی ابصار صاحب ہیں جو ہمارے انتہائی باخبر صحافی ہیں, اب ان کا انالیسس وہ یہ ہے کہ جی پورا, آپ جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہول ہاگ کیس سپریم کورٹ تک نہیں پہنچے گا تو جان نہیں چھوٹے گی. اب آپ پاکستان میں کیس کو دیکھ لیں کہ کیس ٹرائل سے لے کر سپریم کورٹ ہونے تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کا تو مطلب ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سال جو ہیں تم یہاں ڈنجن میں بیٹھ کر انتظار کرو. ٹھیک ہے, مگر